اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ میری زندگی کا وہ رمضان ہے جس میں میں نے بہت ہی نئی باتیں سیکھی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اور یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ کلمہ تو ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس، لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ رمضان آتا ہے اور تقریباً گزر بھی گیا سارا، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خود کو گانے سننے سے روکا ہے، جنہوں نے خود کو موسیقی سے روکا ہے، اور یہ جو ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو یہ ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، ہر کوئی پیچھے گانے لگا کر اور ویڈیو کا بنا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف کی پیش گوئی بالکل 100% ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہر گھر میں ناچنے گانے والے ہوں گے، ہر گھر میں ناچنے گانے والے ہوں گے، اور یہ ٹک ٹاک آپ کے سامنے ہے، اسنیک ویڈیو آپ کے سامنے ہے، اور افسوس اس بات پر انتہائی زیادہ ہوتا ہے اور دل پہ بات لگتی ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک سنیپ شاٹ دکھاتا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ اس سنیپ شاٹ میں آپ نے دیکھا ہے یہ لیمینو سوئٹزرلینڈ کا میرے خیال سے یوٹیوبر ہے، اور 10 ملین سبسکرائبرز ہیں، 10 ملین۔ اس کا بھائی سیوو بھی ہے، اور دونوں نے اپنی ویڈیوز سے موسیقی کو، میوزک کو ختم کر دیا مسلمانوں کے احترام میں، مسلمانوں کے رمضان کے احترام میں۔ غیر مسلم اپنی ویڈیوز سے جو ان کے کمانے کا ذریعہ ہے اس سے موسیقی کو ختم کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان اتنے پکے مسلمان ہیں، اتنے سچے مسلمان ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ہیں۔ گاڑیوں میں ابھی میوزک چلتا ہے، رمضان بھی گزر گیا سارا، رات کو سارا ٹائم ٹک ٹاک چلتا ہے، اسنیک ویڈیوز چلتی ہیں، فیس بک پہ بھی ہمیں کتنے لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ جو ہماری اسمارٹ ڈیوائسز ہیں، موبائل، کمپیوٹر، سیل فون، جو کچھ بھی ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو موسیقی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے ہم میں سے۔ اور اللہ معاف کرے ابھی ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے دلوں سے گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ابھی ہمیں گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ابھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا جرم ہم کرتے جا رہے ہیں اور کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم کر کے جا رہے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور توبہ کا یہ ترتیب ہے کہ جب آپ کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو تب آپ اس غلطی کے اوپر نادم بھی ہوں گے، اور تبھی آپ توبہ استغفار بھی کریں گے اور خود کو اس غلطی سے بچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں احساس ہی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے؟ اور پھر صرف یہی نہیں، بات صرف موسیقی تک نہیں ہے، یا اپنی آنکھوں کا روزہ پورا کرنے کی بات نہیں ہے، یا اپنے کانوں کا روزہ پورا کرنے کی بات نہیں ہے، یا اپنی زبان کو ہر طرح کے لغویات بولنے سے روکنے کی بات تک نہیں ہے۔ ہمارا رمضان سارا کس طرح گزرا ہے؟ کتنے لوگ ہمارے سامنے
آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے اعلانیہ سرعام انہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اور مطلب اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ایک طرف کافر ہیں، غیر مسلم ہیں برطانیہ کے، اور میں آپ کو مختلف ابھی اسنیپ شاٹ ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ برطانیہ کے اور دوسرے ملکوں کے کئی وزراء نے اور مختلف کمپنیوں کے جو بڑے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک یکجہتی کے طور پہ، اور اس کو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کہ مسلمان اکیلے نہیں ہیں، غیر مسلم روزہ رکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ روزے کا سارا وہ تجربہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے روزے کو کس طرح گزارا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ وہ اپنا اتنا تعلق ہے، اظہار کرتے ہیں۔ دلوں کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا ہماری کیا حالت ہے؟ اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور پھر صرف بات ان تک نہیں ہے جو اعلانیہ نافرمانی کرتے ہیں، مسئلہ آپ کا اور میرا ہے جو اس پہ خاموش رہتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی اس وقت کی یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں برائی پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اس برائی کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں ہوتا، غلط کو غلط کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک آدمی کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے تو اس کو معاشرے میں کس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح چاہے اچھائی سے چاہے برائی سے، لیکن کچھ دن لگتے ہیں اور وہ پورے معاشرے میں جو ہے نا کوئی بندہ نہیں ہوتا جو اس کو نہ جانتا ہو۔ لیکن وہی اگر کوئی آدمی کوئی اچھی چیز پہ کام کر رہا ہوتا ہے، یا تو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اپنے ہی جو ہے سب سے پہلے اس کو روکنے والے ہوتے ہیں، سب سے پہلے روکنے والے اس کے اپنے ہوں گے، چاہے وہ بھائی دوست ہوں، چاہے وہ یار ہوں، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ تو ابھی ہم نے اس ساری ترتیب کو بدلنا ہے۔ پہلا ایک مسئلہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں، پہلے یہ بات ہے ہم برائی کو برائی سمجھ رہے نہیں ہیں، برائی کو برائی سمجھیں، اور پھر برائی کو برا کہنا شروع کریں کہ یہ برائی ہے، جرم کو جرم کہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر خود بھی بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہاں سے میں ایک اور آخری بات حل کرتا ہوا جاتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایشو ایک آتا ہے جب آپ کوئی نیکی کی دعوت کسی کو دیتے ہیں یا کسی کو کسی برے کام سے روکتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ او بھائی پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لے، تو بڑا آیا حاجی نمازی ہے، اور مولوی صاحب بس کرو یار، اور مولوی بن گیا بھائی بس کر، یہاں پہ مولوی بن کے ہم پہ لیکچر جاڑتا ہے۔ تو دیکھیں، جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے اس کا سرٹیفکیٹ ہو کہ آپ وہ پہلے اتنے عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بلغوا انی ولو آیا والے کے حدیث کا ہی آگے یہ ٹکڑا ہے کہ جو بات میرے سے سنو سیکھو اس کو آگے پہنچاؤ۔ اور پھر صحابہ نے کہا کہ اگر ہم عمل نہ کرتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے جواب میں بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ سننے والا عمل کر کے بتانے والے سے بھی آگے نکل جائے۔ مفہوماً میں نے یہ بات کی ہے، آپ پوری حدیث شریف دیکھیں، میں حوالے کے ساتھ نیچے مینشن کر رہا ہوں۔ تو اور جب آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور سچے دل سے دعوت دیتے ہیں، تو اس دوسروں کو دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پہ احسان کرتے ہیں اور آپ کو بھی وہ کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں نیکی کا۔ دوسرا تو عمل کرے گا اور کرے گا،
سب سے پہلا فائدہ دعوت کا آپ کی ذات کو ہوتا ہے. اس لیے آپ کسی برے کام سے کسی کو روکتے ہیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی توفیق ہوتی ہے، اور آپ خود بھی آپ کو پھر جب آپ دوسروں کو روکیں گے، ایک بندے کو روکیں گے، دوسرے بندے کو روکیں گے، تیسرے بندے کو روکیں گے، آپ کو خود اپنے اندر احساس ہوگا کہ یار جب آپ وہ کام، چاہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ وہ کام کرنے لگیں گے تو آپ کو خود بھی احساس ہوگا کہ یار مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو تذکرہ ہے، برائی کو برا کہنا اور دوسروں کو برائی سے روکنا، اس طرح نیکی کی دعوت دینا، یہ مومن کو فائدہ دیتا ہے. اور مومن اس میں دعوت دینے والا بھی مومن ہے اور دعوت جو سن رہا ہے وہ بھی مومن ہے، دونوں طرف والوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے آج سے جو لوگ بھی میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، جن تک بھی میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، کوشش کریں کہ یہ میری جو 2-3 باتیں اس ویڈیو میں نے کی ہیں، سب سے پہلے اپنے ایمان پہ توجہ دیں، اپنے ایمان پہ، اور برائی سے خود کو بھی بچانے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں. دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی نیکی پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد اگر ان معاملات میں اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائشیں آتی ہیں، کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نیکی کی دعوت دیتے تھے، جب بھی کسی کو برائی سے روکتے تھے، تو آپ پڑھ لیں تاریخ ساری ہمارے سامنے، اسلامی تاریخ اور انبیاء کی تاریخ، کہ ان کے ساتھ کس کس طرح کا سلوک ہوتا تھا. یہاں تک کہ انبیاء کو شہید کیا جاتا تھا، انبیاء کے اوپر الزام لگائے جاتے تھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے. تو اس لیے دعوت کے میدان میں پھر جو آپ کے اوپر آزمائشیں، جو مشکلات ہیں، ان سے بھی خود کو مضبوط رکھنا ہے اور کام کو جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دعوت کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ کس کس آدمی نے کرنی ہے. انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی بات ہوگی، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.